السلام علیکم دوستو، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان رضا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دیکھیے میرے دوستو، میرے عزیزو، ایک بہت ضروری اپڈیٹ دینی ہے۔ اب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ آج شاید 3 تاریخ ہے، شاید، مجھے پکا معلوم نہیں، بہرحال تو اب ہم صبح کو 10 بجے روزانہ جو ویڈیو اپڈیٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں شہاب بھائی کے تعلق سے، انشاءاللہ ہم صبح کو 10 بجے اس اپڈیٹ کو جاری رکھیں گے، لیکن شام کو عصر کے بعد یعنی کہ 6 بجے یعنی عصر کی نماز کے بعد میں ہم کربلا کے تعلق سے منقبت، امام حسین کی شان میں منقبت اور نعت رسول یا کربلا کا بیان یا کربلا کی کسی بھی شہید کی شہادت پیش کریں گے، اس کی ویڈیو ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ ہم کربلا والوں کا صدقہ کھا رہے ہیں تو کیوں نہ ہم انہیں یاد کریں۔ انشاءاللہ ہمیشہ ہمارے دل میں حسین پاک ہیں، امام حسین ہیں، تو میں امام حسین کے تعلق سے شام کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے اور دن میں صبح کو 10 بجے شہاب بھائی کی جو اپڈیٹ ہوگی بالکل تازہ آپ کو انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ فی الحال آپ شہاب بھائی کی یہ چھوٹی سی اپڈیٹ سن لیں۔ دیکھیے شہاب بھائی ابھی کہاں پر ہیں، جو ہمیں لوکیشن ملی تھی، ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، تقریباً 4:30 کا ٹائم ہو رہا ہے، 4:30 بج رہے ہیں، لیکن جو ابھی ہمیں آج کی جو میں نے صبح بتایا تھا آپ کو اپڈیٹ آپ نے دیکھی تھی، لیکن اس کے بعد میں جو ہمیں اپڈیٹ ملی تھی کہ یعنی صبح 6:30 بجے شہاب بھائی ہوٹل اتیتھی سے نکلے تھے، یعنی صبح کے 6 بجے۔ ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کھیرواڑہ میں رکے ہوئے تھے، وہ کھیرواڑہ سے جب وہ راجستھان میں آئے تھے، راجستھان کھیرواڑہ میں، اس کے بعد میں وہ ہوٹل اتیتھی میں رکے تھے۔ یہ ہوٹل جو اتیتھی ہے یہ راجستھان میں لگتا ہے، تو کھیرواڑہ میں رکے تھے، اس کے بعد میں یہ یہاں ہوٹل اتیتھی میں آئے اور ہوٹل اتیتھی سے جب نکلے تھے تو نکلنے کے بعد یہ چلتے رہے اور اس کے 20 کلومیٹر چلنے کے بعد میں شہاب بھائی رکے، اور 20 کلومیٹر چلنے کے بعد میں تقریباً وہ 11 بجے کا ٹائم تھا، صبح 6:30 بجے ہوٹل اتیتھی سے نکلے اور 11 بجے یہ رکے، اور رکنے کے بعد میں یہ جہاں پر پہنچے اس جگہ کا نام تھا بھاگیشوری ہوٹل، یعنی بھاگیشوری ہوٹل اس کا نام تھا، اور جو رشو دیو میں پڑتی ہے، رشو دیو ہے وہاں پر کوئی۔ اس کے بعد میں اب میں ایک بات اور آپ سے بتا دوں، بھاگیشوری ہوٹل جو ہے اس کے 8 کلومیٹر آگے چل کے گاؤں پڑتا ہے پیپلی۔ جی ہاں، میرے کوئی بھائی ادھر کا علاقے کا ہو، اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو وہ سمجھ جائے گا، یعنی بھاگیشوری ہوٹل کے پاس میں آگے 8 کلومیٹر چلنے کے بعد میں پیپلی گاؤں پڑتا ہے، یہاں پر شہاب بھائی رکے ہوئے تھے۔ اب اس کے بعد میں وہاں پر ہائی وے پر یہ ہوٹل پڑتا ہے بھاگیشوری، اور شہاب بھائی اس ہوٹل میں کب تک رہیں گے اس کا ابھی ہمارے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ جیسی اپڈیٹ آئے گی صبح کو، آج کے پورا دن کی شام تک کی ڈیٹیل صبح کو 10 بجے آپ کو مل جائے گی کہ شہاب بھائی وہاں سے ہوٹل بھاگیشوری سے کہاں تک پہنچے اور ابھی کہاں پر ہیں۔ انشاءاللہ بنے رہیں۔ تو آپ فی الحال یہ اپڈیٹ آپ نے سن لی، میں آپ کو ایک بہت ہی پیارا بیان سنوانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ امام حسین کے تعلق سے بیان ہے، آپ اس کو ضرور سن کر جائیں، آپ کا دل اور آپ کا ایمان بالکل فریش ہو جائے گا، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو سنیے ہمارے ناظم منظری صاحب کا یہ بیان۔ جیسے ہی محرم کی 10 تاریخ آئے تو ہمیں دن میں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں غسل کرنا چاہیے، یعنی نہانا چاہیے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو محرم کی 10 تاریخ میں غسل کرتا ہے پورے سال سوائے مرض موت کے ہر مرض سے محفوظ رہتا ہے، سوائے مرض موت کے ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔ غسل کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بابا ملیں گے نا آپ کو، لمبے لمبے بالوں والے اور یہ لمبے جبے پہنے ہوئے، کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں، اور ڈھولک کے سامنے ڈھول کے ڈنکے کی سے جو آواز نکلتی ہے اس پہ تھرکتے ہیں نا یہ بابا، دیکھو تو ان کے جبوں سے اللہ اکبر کئی کلو میل اور کچیل نکلے گا۔ ان کے بالوں کو دیکھو کہ مہینوں سے ان کے بال نہیں دھلے، ان میں مطلب کیا سروٹیں پڑی ہوئی ہیں، اللہ اکبر۔ اگر ان کے سر کے بال دھوئے جائیں تو ایسا لگے جیسے کہ کئی کلو شیمپو اس میں استعمال ہو جائے۔ ان بابا سے کہو اس کا نام اسلام نہیں ہے، جو اسلام انہوں نے سمجھا ہے۔ اسلام تو پاکیزگی کا نام ہے، میرے مصطفیٰ نے پاکیزگی کو پسند فرمایا ہے۔ ایک صحابی آئے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہونٹوں پہ مسواک کو رکھ دیا، اور میرے آقا فرماتے ہیں صحابی مسواک دانتوں میں کر لو، یعنی مسواک سے خلال کرو، دانت صاف کرو۔
اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ جو جمعے کے دن ہم غسل کرتے ہیں نا، جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھنا جو جاتے ہیں غسل کر کے جاتے ہیں، ہمارے امام کے نزدیک جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، امام شافعی کے نزدیک جمعہ کا دن غسل کرنا فرض ہے۔ یہ غسل سنت کیوں ہوا؟ اللہ اکبر سنیں، صحابہ کرام مسجد نبوی شریف میں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کر کے آ گئے، کوئی اپنے کھیت سے اٹھ کر کے آ گئے، کوئی مکان سے اٹھ کر کے آ گئے، نماز پڑھنے آ گئے تو کپڑوں سے کچھ اس طرح کی چیز مطلب کیا بو آ رہی تھی جو ناپسندیدہ تھی، جو جس میں کراہت تھی، تو میرے مصطفیٰ نے محسوس کیا، فرمایا آج کے بعد غسل کرنا سنت ہے جمعے کے دن۔ اللہ اگر پاکیزگی کو پسند فرمایا تو یہ جو محرم سے 8 دن پہلے فقیر بن جاتے ہیں حسین کے نام پہ، اللہ اکبر، اپنے بچوں کو نیلے ہرے کپڑے پہنا دیے، کہا یہ حسین کا فقیر ہے۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بلا وجہ مانگا، جو گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں نا بھیک مانگنے کے لیے، حسین کا فقیر ہے، جس نے بلا وجہ یعنی ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی سوال کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں گویا اس نے آگ کا انگارہ کھایا، اس کی زبان پہ آگ کا انگارہ ہے۔ غور تو فرمایا آپ اپنے بچے کو کہاں ڈال رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کان کھول کر کے سنیں، محرم کی 10 تاریخ کو ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے۔ غسل کا فائدہ میں نے بتلا دیا آپ کو، دوبارہ سن لیں اور بتا دیں، آگے شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں، یہ خرافات لوگوں کے ذہنوں سے نکلنی چاہیے۔ اللہ اکبر، کہ ہم تو صاحب غم میں ہیں، غم منا رہے، نہائیں گے نہیں، عجیب تماشا بنا رکھا۔ اللہ اکبر، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا امام حسین کو۔ امام حسین کی سچی اولاد ہے غوث پاک، اولیاء اللہ کے سردار ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کو غسل کرے گا وہ تمام بیماریوں سے محفوظ رہے گا سوائے مرض موت کے۔ موت تو آنی ہے، اس سے کوئی نہیں بچے گا، باقی ساری بیماریوں سے وہ محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر، پھر غوث پاک فرماتے ہیں کہ سرما لگائیں، آنکھوں میں سرما لگائیں، اگر سرما مل گیا تو انشاءاللہ عز و جل پورے سال چشم آشوب سے وہ محفوظ رہے گا، آنکھ اس کی نہ دکھے گی۔ اللہ اکبر، اور اب کیا کرنا چاہیے؟ آگے غسل کرنا چاہیے، اچھا کپڑے پہننے چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ شب عاشورہ میں ہم سحری کریں، یعنی 10 محرم کو عاشورے کے دن روزہ رکھیں، 10 محرم کے دن روزہ رکھیں۔ اس لیے روزہ رکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کربلا میں امام حسین کو بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں، حسین کی یاد تازہ ہوگی، حسین کی شہادت ہوئی، یہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن سنیں، 10 محرم کو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ سرکار جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ یہودی 10 تاریخ کو محرم کی روزہ رکھ رہے ہیں۔ سرکار نے معلوم کیا یہ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ کہا گیا یا رسول اللہ، اس دن فرعون سے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی، اس لیے یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے زیادہ، یہودیوں سے زیادہ حقدار حضرت موسیٰ کے ہم روزہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر، سرکار نے روزہ رکھا، فرمایا اس سال ہم نے 1 روزہ رکھا، آئندہ سال 2 روزے رکھیں گے، یہودیوں کی مخالفت کریں گے، یہ 1 رکھتے ہیں ہم 2 روزے رکھیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں اور اس میں 9 کا ملا لیں، یا 10 کے ساتھ 11 کا ملا لیں، 2 روزے رکھیں، اور ہو سکے، ممکن ہو سکے تو 10 کے 10 دن پورے عشرے کے روزے رکھیں، 10 پہلے محرم سے 10 محرم تک ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ اب ٹھیک ہے، ہمارا روزہ ہم نے شب عاشورہ میں سحری کر لی، صبح کو غسل کر لیا، روزے سے ہیں، سرما لگا لیا، کپڑا پہن لیا، اچھا، اب ہمارا روزہ، ہمارے بچوں کا روزہ، ہمارا روزہ، ہمارے والدین کا روزہ، اب روزہ سب کا ہے۔ اللہ اکبر، تو اس دن ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کے واسطے نفقے میں خرچ کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، اس دن خرچ کو بڑھائیں۔ اللہ اکبر، زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، افطار کا شام کو انتظام کریں، اچھا کھانا بنوائیں،
اچھا پکوان اللہ اکبر دسترخوان پہ آنا چاہیے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو 10 محرم کو خرچ میں زیادتی کرتا ہے، اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرتا ہے 10 محرم کو، تو پورے سال اس کے رزق میں کشادگی رہتی ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں فقیر کا مجرب عمل ہے، 1-2 سال سے نہیں 60 سال سے میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ 10 محرم کو میں اپنے گھر والوں پہ خوب خرچ کرتا ہوں تو پورے سال میرے کام میں برکت رہتی ہے، میرے رزق میں برکت رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور شام کو جب افطار ہو تو خوب اچھے سے ہم انتظام کریں۔ حضرات، شب عاشورہ کو ہم نے سحری کی، بات چل رہی تھی 10 محرم کو عاشورے کے دن۔ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا کیے گئے، جمعے کا دن تھا اور تاریخ تھی محرم کی 10، عاشورے کی 10۔ محرم کا مہینہ تھا، عاشورے کا دن تھا، 10 تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے تب محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی، محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور سنیے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی، اللہ اکبر، جودی پہاڑ پہ جا کر کے ٹھہری تھی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اور سنیے، آسمانوں سے جو سب سے پہلی بارش نازل ہوئی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے تو محرم کی 10 تاریخ تھی، اللہ اکبر۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تب بھی محرم کی 10 تاریخ تھی۔ تو یہ محرم کی 10 تاریخ کو تو ہمیں نسبت بہت پہلے سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو پوری دنیا پہ حکومت ملی تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ ناظرین، تو ہمیں 10 محرم کو یہ میلے جھمیلوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، ہمیں تو روزہ رکھنا چاہیے، سحری کرنی چاہیے 10ویں رات کو محرم کی، اور جب ہم نے روزہ رکھ لیا اس کو ہم کامیاب بنائیں سجدوں سے۔ میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ حسین کا فیضان تمہیں میلوں میں نہیں ملے گا، حسین کا فیضان تمہیں میلوں میں نہ ملے گا، حسین کا فیضان سجدوں میں ملے گا، حسین کا فیضان قرآن کی تلاوت میں ملے گا۔ حسین کے مشن کو آپ سمجھے تو صحیح، حسینیت کیا ہے؟ عجیب تماشا بنا رکھا، جیسے ہی محرم کی 10 تاریخ آئی ایسا لگتا جیسے کہ مطلب کیا ہے، شریعت کا قلم ہمارے اوپر سے اٹھ گیا ہے، ہم مرفوع القلم ہو گئے ہیں، ہماری جو منہ میں شریعت کی لگام ہے، لجام ہے، وہ ہمارے منہ سے شریعت کی لگام کو کھینچ لیا گیا ہو، نکال لیا گیا ہو۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے کہ مصنوعی کربلا بنا دیے، تعزیہ لے کر کے ہم جا رہے ہیں۔ عجیب حال ہے یار، کربلا عراق میں، ہمارے یہاں ہندوستان میں سینکڑوں جگہ، ہزاروں جگہ ہم نے اپنی مرضی سے، تیمور لنگ اس نے اللہ اکبر ایسی بدعت رائج کی ہندوستان میں، وہ تو مر گیا لیکن بدعت ایسی رائج کر گیا کہ مصنوعی کربلا بنا دی، تعزیہ بنایا، اٹھایا امام باڑہ، اللہ اکبر، مصنوعی امام باڑہ لے کر کے چلے، گاؤں دیہات سے مصنوعی کربلا پہنچے، جا کر کے اللہ اکبر جو ہم نے کاغذ کا اور مطلب کیا یہ لکڑیوں کا تعزیہ بنایا، جا کر کے اس کو ہم نے مطلب کیا ہے ڈھا دیا، اور ہم نے اس کو شہادت کا نام دے دیا کہ ہم نے شہید کر دیا۔ یہ فضول خرچی ہے، یہ فضول خرچی ہے، جو آپ نے پیسہ لگایا اس کو مطلب کیا اس طریقے سے آپ نے برباد کر دیا۔ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تمہیں محرم تعزیہ بنانے کا شوق ہے تو آپ نقشہ امام حسین بنائیں، امام حسین کے روزے کی نقل بنائیں، امام حسین کے روزے کا نقشہ بنائیں اور اسے نمائش نہ کریں، ایک جگہ رکھ دیں، اسے جو ہے ایک جگہ رکھ دیں، اور وہاں آ کر کے چڑھاوے نہ کریں کہ وہاں آ کر کے فاتح ہو رہی، نہیں، وہاں آ کر کے تعزیے کو سلام ہو رہے ہیں، اس کے نیچے لوگ نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو نکال رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کروا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام
خرافات ہیں، یہ رافضیوں کے طریقے ہیں، یہ شیعوں کے طریقے ہیں، ان تمام طریقوں سے اہل سنت و جماعت کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ روضہ امام حسین کا نقشہ بنا کے ایک جگہ رکھو۔ علامہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا امام حسین کے روضے کا نقشہ بنا کر کے ایک جگہ رکھو، اسے نہ گھمایا جائے نہ پھرایا جائے۔ اور آج کیا ہوتا ہے کہ دیکھو تو کرسی ہے، ایک کرسی نیچے، ایک بیچ میں، ایک اوپر، کئی کرسی بنا دی ہیں۔ ایک میں لال قلعہ ہے، ایک میں قطب مینار ہے، ایک میں کبوتر ہے، ایک میں فاختہ ہے، ایک میں تاج محل ہے، ایک میں یہ ہے، ایک میں بھول بھلیاں ہیں۔ عجیب تماشا بنا رکھا ہے آپ نے۔ آپ کے تعزیے کو تو روضہ حسین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ نے کیا بنایا ہے اور بنانا کیا چاہیے تھا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ آپ اس خرافات کے چکر میں بالکل نہ پڑیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہمیں تعلیم دی ہے سجدے کی، اس تعلیم کو عملی جامہ پہنائیں۔ حسین کے بچوں نے جو تعلیم دی ہے کہ بھوکے پیاسے تو رہے لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے عباس لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے حسین شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے عباس شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے قاسم شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے علی اصغر لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا، پیاسے رہے اون و محمد لیکن شریعت کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہم کھا کے پی کے شریعت کا دامن چھوڑ لیں، شریعت کا خون کر رہے ہیں۔ میں اس چینل کے مادھیم سے گزارش کروں گا، جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ ان کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔